انسان کا قانون تو یہ ہے کہ وہ 1 ایکڑ زمین کے لیے، آپ کو پتہ ہے آپ کے قریب ساتھ والے ضلع میں 1 ایکڑ کے لیے 22 سال کی تاریخ میں 33 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ دائیں بائیں نظر رکھتے ہیں، صرف 1 ایکڑ 22 سالہ تاریخ میں 22 سال پہلے یہ ایکڑ خریدا گیا تھا اور اس پہ اختلاف ہوا۔ اس وقت تک 33 لوگ، حضرات کورٹ نہیں ہے، کچہری نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، فوج نہیں ہے، نظام اور سسٹم نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، سب ہے، لیکن وہاں فیصلے کرنے کے لیے وہ جو کتاب ہے جو پڑھی گئی ہے، جو پڑھ کر کے یہ بھائی اس کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے۔ اور جب یہ تھا تو مدینے میں ایک ہی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد ایک سزا دی گئی، پھر دوبارہ مدینہ میں دہشت گردی کا واقعہ نظر نہیں آیا تھا۔ حضرات سزا، اس کے بعد ہے وبا۔ اگر وبا ہے تو اس کے اوپر ہمارے کافی سارے لیکچرز، علماء اہل علم، ڈاکٹرز، اطباء، انہوں نے بتایا ہے، شریعت نے بتایا ہے کہ وبا کے دنوں میں آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے، احتیاط کیا کرنی ہے، اس کے اندر آپ کو کس طرح کا سٹیپ لینا ہے۔ اور اگر یہ ابتلا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات کی درمیانی زندگی اور یہ کشمکش تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ زندگی پرسکون تھی تو تم کیسے تھے، صحت تھی تو کیسے تھے، پڑھا کرتے تھے کبھی حدیث اور بیان کرتے تھے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب بیماری آنے سے پہلے پہلے صحت کو غنیمت جانو، مگر احساس نہیں ہوتا تھا، ہم سمجھتے تھے شاید۔ حضرات، مصروف ہو جانے سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، یہ سب جانتے ہوئے بھی ہم نہیں جان پائے۔ تو ابتلا ہے، آزمائش ہے، آزمائش میں پورا اترنے کے لیے اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، کورونا ان میں سے کسی بھی شکل میں، مرنا تو ہے ہم نے کسی نہ کسی شکل میں، اللہ سے حسن خاتمہ مانگے، اللہ سے حسن خاتمہ مانگے، اچھی موت مانگے۔ اللہ رب العزت، یہ موت عقیدہ ہے اور اس عقیدے پہ قائم رہیں، گھبرانے بلبلانے کی لوگوں کے سامنے ضرورت نہیں، آنسو بہانا ہے تو رب کے سامنے، گڑ گڑانا ہے تو رب کے سامنے، ابتلا اور آزمائش ہے رب کی طرف سے تو انشاءاللہ۔ میرے محبوب نے نہیں کہا تھا رب اعنی علی سکرات الموت، اللہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، موت کے منہ میں ہوں، سکرات الموت سے میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ تو ہمیں اپنے رب کے حضور جانا ہے، ان 5 پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہے جو ذکر کیے گئے۔ اگر یہ دنیا کی طرف سے سازش ہے تو پھر بھی، یہ بیماری ہے تو پھر بھی، یہ سزا ہے تو تب بھی، وبا ہے تو پھر بھی، اور ابتلا ہے تو پھر بھی، اس کے لیے جتنا ہو سکے ہم نے بارہا کہا ہے، آپ اور میں بالخصوص اللہ کی کتاب کو 1 صفحہ ڈیلی پڑھنا عادت بنائیں، کم از کم، زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، ماشاءاللہ بڑی محنت کے ساتھ، نام لینا ضروری نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ سنت کو بھی مد نظر رکھا اور قرآن مجید نماز کے اندر بھی سنے، پھر دن کو بھی پڑھے اور ترجمے کے ساتھ بھی پورا قرآن مجید مکمل کیا، لوگ موجود ہیں ہمارے اندر۔ لیکن ہم 1 صفحہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن مجید، اسے اپنی عادت بنائیں، اور آپ کے گھر کے بڑا ہونے کا فائدہ ہی یہ ہے، مت منوائیے، باقی جگہوں پہ آپ منواتے ہیں اپنا آپ، محبت سے، پیار سے لے کر کے بیٹھیے، پیار سے لے کر کے بیٹھیے۔ مجھے یاد ہے کہ افطاری پہ جانا ہوا تو میں جاتے ہوئے کچھ قرآن مجید ساتھ لے گیا، تو صاحب خوش بھی ہوئے اور کہا کہ میری 2 ہی بیٹیاں اور انہوں نے سب سے قیمتی نسخہ قرآن مجید کو سمجھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے وہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے والا، تو آپ اور میں کسی کو قرآن مجید خرید کے لے دے سکتے ہیں، اس تک پہنچیں، بات کریں، اس سے تھوڑا بہت ٹیبل ٹاک کریں اور اس کو سمجھائیں، جب تک وہ پڑھے گا اس کا بھی اجر آپ کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ کام مشکل نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بیماریاں آتی رہیں، دکھ درد آتے رہے، وبائیں آتی رہیں، قوم گڑ گڑائی، مساجد سے جڑی، سجدوں میں گئی، عبادت میں گئی، مناجات میں گئی، اکڑی نہیں، لڑائی نہیں۔ کورونا سے لڑ نہیں سکتے آپ۔ اگر یہ بیماری ہے، اگر یہ وبا ہے، اگر یہ ابتلا ہے، اگر یہ سزا ہے، تو پھر صرف التجا ہے، صرف عاجزی ہے۔ اور اپنے گھر میں اللہ کے لیے قرآن مجید کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کوئی کتاب ضرور لائیں، ترجمے والی لے کے آئیں۔ ساری دنیا آپ کو کہتی ہے گمراہ ہو جاؤ گے، لوگوں نہ چھوڑیے آپ اپنا عقیدہ، رہیے جہاں پہ ہیں، جان تو سکیے، کم از کم موت آئے تو جان کے تو آئے کہ دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کیا تھا، فرمایا کیا تھا، قرآن کے عامل تھے، حامل تھے، تفسیر تھی، کیا کر گئے، کیا عمل پیش کیا ہے، ترجمے کے ساتھ گھر میں، اور ممکن نہیں صحیح البخاری رکھ لیں، صحیح مسلم رکھ لیں، جس کے اوپر پوری امت کا اتفاق ہے، سوائے چند ان لوگوں کے جو بیچارے اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں لیکن حالات ان کے ماٹھے ہیں بیچاروں کے، جنہیں صرف سستی شہرت چاہیے، وگرنہ جتنی بھی امت کے علماء ہیں جو عالم ہیں وہ متفق ہے اس بات پہ، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب میں غلطیوں کا کم ترین امکان ہے اور صحیح ترین کتاب ہے تو اس روح زمین کے اوپر اجماع امت کے ساتھ وہ صحیح البخاری ہے۔ حضرات اس کا ترجمہ، اور اللہ کا شکر ہے ایسی ایپس موجود ہیں، آپ کو ترجمے کے ساتھ ملتی ہیں، اس کو آپ دیکھیں، اس کو پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ میں پہلے بھی، ہم نے جمعوں کی بھی تقسیم کی تھی، آپ اپنے اسلاف کی زندگیوں کا ایک ورق، کوئی ایک کہانی، ان کی داستان، ناول بھی تو دنیا پڑھتی ہے، ڈرامے بھی تو سنتی ہے، روتی ہے، اور اس میں سچ اور جھوٹ بھی مکس ہوتا ہے، عقیدے کی تباہی اور بربادی کے سامان بھی بسا اوقات ہوتے ہیں، پھر بھی دیکھنا سننا اس کے اندر جو ہے چونکہ کچھ اور مکس ہوتا ہے جو ہمارے من کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، تو کیوں نہیں وہ تاریخ کے اوراق پڑھیے جو سنہری حروف ہے، جو سنہری اوراق ہے، جو ہمارے اسلاف کے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اہل بیت کے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے جو ہیں وہ فقہا، ہمارے محدثین، ہمارے علماء، اہل علم، ان کی زندگیاں کیسی تھی، آپ کو جینے کا شعور آئے گا، جینے کا شعور آئے گا۔ اور حضرات ایک اور چیز بھی ضرور پڑھا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن میں اخلاق، مروت، مودت، محبت، پیار، ہر وقت کی سختی، دوسرے کو کھا جانا، کاٹ دینا، بری نظروں سے دیکھنا، حقیر جاننا، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہم نے لوٹ رکھا ہے۔ تو آئیے ان ایام میں اللہ سے اچھی امید رکھ کے، تقدیر پر یقین کامل رکھ کے، اپنی قسمت کو اللہ کی رحمت سمجھ کے، اپنے نصیب کے لیے تگ و دو کیجئے، حدود اور دائرے اور جواز میں رہ کے، اور جو کچھ بھی ہے انشاءاللہ ہم نے اسے فیس کرنا ہے، فیس کرنا ہے۔ موت تو لکھی ہے لیکن گھبرا کے مر جانا یہ مردانگی نہیں ہوتی۔ انسان اللہ تعالیٰ نے بہت عقل مند بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، یہ حالات کو دیکھتا ہے، یہ جائزہ لیتا ہے، یہ مشکل اور آسان پہلو تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے سارے رستے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ساتھ اچھے معاملے کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اقول قولی ھذا